السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملتان سے شکیل انجم اپنے یوٹیوب چینل M2M اردو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہم نے اس ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جہانگیر ترین کا کیا کردار ہوگا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ 100 سے زائد جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں جنہوں نے مسلم پی ٹی آئی کو خیر بات کہا ہے، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں، اور آج کا جو ریویو آف ججمنٹ پر ڈاکٹر علوی صدر پاکستان نے سائن کی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین اور میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر جو ہے ان کو اپیل کا حق دے دیا گیا ہے کہ وہ 60 روز کے اندر اندر اپیل کر سکیں گے، جس کے بعد لگتا یہی ہے کہ ان پر جو پابندی عائد ہوئی تھی کہ وہ تا حیات پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے، تو وہ شاید پھر ان کی پابندی ختم ہو جائے اور وہ پاکستان کی عملی سیاست میں ایک بار پھر ہمیں دکھائی دیں۔ جو ہم نے بات کی تھی کہ جہانگیر خان ترین اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہم نے بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ ترین صاحب جو ہے اپنی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور اس کا نام کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ مسلم لیگ جناح ہو، اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ عقاب بتایا جا رہا ہے، شاہین بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی پچھلے اس کی ویلاگ کی بات۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کے گرفتار لوگ ہیں، کارکنان ہیں، خاص طور پر جو اراکین اسمبلی ہیں، وہ تو اپنا اپنا معافی نامہ جمع کرا کے ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں یا ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی، لیکن مسئلہ جو ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں 60,000 سے زائد کارکنان کا ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کی رہائی کے لیے اس وقت نہ تو خان صاحب بات کر رہے ہیں، خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ الٹ بات کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے جو بات کی کہ خواتین کے ساتھ جیلوں میں زیادتی کی جا رہی ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اس پر جو ہے پنجاب حکومت نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور وہ ڈی سی لاہور اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن پر مشتمل ہے، اور وہ جا کر جیل میں دورہ بھی کریں گے اور جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن خان صاحب نے اپنی روش کو ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ حقیقت کو دیکھیں، اس وقت حالات کیا ہیں۔ ان کی پارٹی جو ہے وہ تمام کی تمام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ جو بچے کچھ کارکنان ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان جیلوں کے اندر نہ تو انہیں کوئی قانونی مدد دی جا رہی ہے، نہ ہی ان کا کوئی پرسان حال ہے۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بچے ہیں، جو سٹوڈنٹس تھے، جو لوگ جاب کرتے تھے، وہ جاب لیس ہو چکے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے جو ہے وہ بجھنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن خان صاحب کی طرف سے کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور اب ہو کیا رہا ہے، جو خان صاحب کے کارکنان ہیں وہ بھی ڈائیورٹ ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، پی ایم ایل این کی طرف اور پی ایم ایل کیو کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رہائی، اب جن جن کارکنان کی رہائی ہو رہی ہے وہ انہی لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ علیحدہ فرشتے بنا کے دے رہے ہیں انتظامیہ کو، پی ایم ایل کیو کے لوگ علیحدہ دے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ علیحدہ فہرستیں بنا کے دے رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو سارے کے سارے غائب ہیں، اور جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے والدین، ان کے لواحقین، ان کے بھائی بہنیں جو ہیں اس وقت جا کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ رابطہ کریں کہ ہمارے بچوں کو رہائی دلوائی جائے، اور وہ لوگ جو ہے اس میں عملی طور پر اقدامات کر رہے ہیں، اور لوگ جا کر جیلوں سے کارکنان کو رہائی دلوا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جنہیں جیلوں سے رہا کرایا جائے گا تو پھر ان کی ہمدردی خان صاحب کے ساتھ تو نہیں رہے گی، وہ ہمدردی جو ہے وہ جو ان کو اس برے وقت سے، مشکل وقت سے آزاد کرا رہا ہے ان کے ساتھ ہی جڑی رہے گی۔ اور خان صاحب پھر وہی بیان دے رہے ہیں کہ میں سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ تو خان صاحب مجھے لگتا ہے سرپرائز آپ نے واقعی ماضی میں بہت سارے دیے، پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ان کی گرفتاریاں کرائیں، سب کچھ کرایا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے سرپرائز آپ کو ملیں گے، اور آپ نے پھر وہی جھوٹے بیان بازی دی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ ایک کراچی سے جو ایم پی ہیں ان کے ٹرک جلا دیے گئے، ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی، پھر آپ کو خود ہی اپنی ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔
رہا سوال آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، اور ان کی پارٹی میں جو اب بچے کچے لوگ ہیں وہ بھی انہیں چھوڑ جائیں گے، اور آگے کا سیاسی جو منظرنامہ ہے میرے خیال میں اس میں جہانگیر خان ترین جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں گے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی انہوں نے یہاں پر اہم کردار ادا کیا تھا جنوبی پنجاب میں، اور پی ٹی آئی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت زیادہ مضبوط کیا تھا انہوں نے۔ پی ٹی آئی کو جتنی نشستیں ملیں ان میں ترین صاحب کا خاص طور پر بہت زیادہ اہم کردار تھا، اور اس کے بعد جو آزاد اراکین جیتے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کرایا۔ اپنا جہاز جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایسے استعمال کیا جیسے کوئی بس یا ویگن استعمال کی جاتی ہے۔ تمام اراکین اسمبلی کو خان صاحب کے پاس بنی گالہ لے کر گئے اور انہیں جو ہے ان میں جو شامل کرایا، جس کے نتیجے میں 2018 میں پی ٹی آئی کی پنجاب اور مرکز میں حکومت بنی، لیکن اس کے بعد ترین صاحب کے اوپر برا وقت آیا اور انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اس وقت جو ہے وہ پھر اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہاں اور جتنی بھی حکومت سازی ہوتی ہے اس میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو جنوبی پنجاب جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گا نئی حکومت سازی کے حوالے سے۔ اس وقت جو جنوبی پنجاب سے کچھ لوگ جو ہیں ان کا رابطہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی ہے، وہ پی ایم ایل کیو میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں گے جنوبی پنجاب سے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیر خان ترین، مسلم لیگ کاف، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر موجود رہیں گے، اور ان کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ اور خان صاحب جو ہے اس وقت جس سیاسی تنہائی کا شکار ہیں ان کی سیاسی تنہائی جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی، اور ان کو بہت سارے مواقع ملے کہ وہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لیتے، لیکن خان صاحب نے کسی کی نہیں مانی۔ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ جس وقت ان کے مذاکرات شروع کیے گئے تو یہ طے ہو گیا تھا کہ نومبر اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن خان صاحب بہت ضد تھے کہ وہ کسی صورت بھی 14 مئی سے آگے الیکشن نہیں جانے دیں گے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں۔ اس حوالے سے انہیں ظاہر ہے عدلیہ سے بھی بہت بڑی سپورٹ ملی، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کرا دیے، اور 9 مئی کے واقعات کرانے کے بعد جب خان صاحب کو ریمانڈ کے دوران ضمانت دے کر بھیجا گیا عدالت سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں کہا کہ وہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کی مذمت کریں، لیکن انہوں نے مذمت کرنے کی بجائے شاید وہ سمجھے کہ وہ اس وقت پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخص ہیں، انہوں نے یہ کرنے کی بجائے الٹا جا کر زمان پارک میں اداروں کے خلاف ایک اور پریس کانفرنس داغ دی، اور جس کے نتیجے میں پھر یہ طے ہوا کہ اب ملک میں ریاست کو بچانا ہے یا عمران خان صاحب کی سیاست کو بچانا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے لائن ڈرا ہوئی، اور یہ طے ہو گیا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، رول آف لا ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جس کسی نے بھی سیاست کرنی ہے، جس جماعت نے سیاست کرنی ہے، وہ قانون آئین اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کرے گا، نہ کہ وہ قانون سے بالا تر ہو کر کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے اگر سیاست کرنی ہے تو ہمیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنی ہے، نہ کہ قانون سے ماورا ہو کے سیاست کرنی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے، اور جو نئے انتخابات ہوں گے تو پھر خان صاحب کو جو ہے یہاں سے الیکٹیبل دلوائے گئے تھے وہ سارے کے سارے دوسری جماعتوں میں ہوں گے، تو خان صاحب پھر اکیلے بیٹھے ہوں گے بنی گالہ میں، اور انہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا۔ جو کام وہ جب بطور وزیر اعظم لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالتے تھے اور ڈلواتے تھے، آج جو ہے ان کا نام بھی ای سی ایل میں آ گیا ہے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ویلاگ کے ساتھ۔